نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39 یہاں تک آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا موضوع شروع ہوگا اور آیت نمبر 39 سے ہی کچھ نہ کچھ کنیکشن آدم علیہ السلام کے قصے میں سے بنی اسرائیل کے قصے میں وہ کنیکشن موجود ہے۔ یہ جو ٹرانزیشن چل رہا ہے یہاں پر ہم جو آگے ڈسکس کریں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر يَأْتِيَنَّكُم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام کے قصے کی آخری 2 آیات رہ گئی ہیں اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا۔ سورہ بقرہ میں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا یہاں سے تمام اترو، اتر جاؤ۔ تو حبوط کا لفظ قُلْ نَهْبِطُوا کا روٹ ورڈ حبوط ہے۔ حبوط کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کوئی اونچائی پر ہو اور نیچے آئے، اور اس کا لفظ ایک مجازی اور ایک لفظی طور پر ہے۔ مجازی کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایک فگریٹو اسپیچ ہے، کوئی انسان اونچے مقام پر ہو، یعنی اس کی بڑی عزت ہو، مقام ہو، ایک ڈگنیٹی ہو، اس کا بڑا رتبہ ہو اور اس رتبے سے اس کو اتار دیا جائے تو اس کو بھی حبوط کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے کہ کوئی جو ہے پہاڑ پر چڑھا ہو، پہاڑ سے اتر رہا ہو تو اسے بھی حبوط کہا جاتا ہے، کسی اونچائی سے نیچے اترنا، یعنی اونچائی سے نیچے آنے کو حبوط کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربک میں کسی یا پھر انگلش میں بھی کسی کو اگر اونچا کیا ہے، بڑا اوپر چڑھا دیا، اسے کے مطلب ہے، اوپر چڑھا دیا کا مطلب ہے کہ کسی کرسی میں بٹھا کے ہم نے اسے اپنے کندھوں پر چڑھایا ہوا ہے۔ تو لٹرل میننگ کی بات ہو رہی ہے، اسے واقع میں اتنے کندھوں پر چڑھا دیا گیا ہے، اسے اتنا رتبہ دیا گیا ہے، اتنا تو اس کا مطلب ہے اس کی بڑی عزت کی ہے ہم نے، اتنا رتبہ دیا ہے اس کو، کچھ زیادہ اس کا وقار کیا ہے ہم نے، تو اس طرح ایلیویٹ کرنے کی بات آ گئی، تو وہ ایلیویشن سے پھر نیچے گرنے کی بات حبوط ہے، اور اس کو ہم نے بہت نیچے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اسی طرح کب کہتے ہیں چھلے رکھا ہوا ہے، جو اس طرح اردو میں کب کہتے ہیں جب کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہو، بہت نیچے اتارنا، بے عزتی کی جا رہی ہو، کسی کی عزت نہ دی جا رہی ہو تو اونچائی سے نیچے لانا۔ تو اس لیے یہاں اہبتوا منہا جمیعاً سے مراد ایک بات تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ مقام پر ہے، اونچائی پہ ہے، عالی شان ہے، آسمان میں ہے، آسمان میں ہے جنت، جنت سے زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا ایک مقام تھا آدم علیہ السلام کا، بغیر کسی گناہ کے کیے، بغیر کسی نافرمانی کیے، اب نافرمانی کے بعد اس مقام سے نیچے لا کر زمین پر لایا جا رہا ہے،
اہبتوا منہا جمیعا سے مراد ایک بات تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ مقام پر ہے، جنت آسمان میں ہے، اور جنت ارضها ارض السماء والارض، جنت سے زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا ایک مقام تھا آدم علیہ السلام کا، بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی نافرمانی کے۔ تو ابھی ہم نے کیا پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ ابلیس کے بارے میں۔ تو ابلیس کو کسی اونچائی سے جو ہے نیچے اتارا جا رہا ہے، اور اسے کمپیئر کریں آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا گیا لیکن خلیفہ بنا کر، اور ان کو معافی کے الفاظ سکھائے گئے۔ تو ایک مقام آدم علیہ السلام کا تھا بغیر کسی گناہ کیے، بغیر کسی نافرمانی کیے۔ اب نافرمانی کے بعد اس مقام سے نیچے لا کر زمین میں، ہو سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام وہ غلطی نہ کرے اور پھر ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا جائے گا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نافرمانی ہوئی، نافرمانی کے بعد بھی اس مقام سے نیچے لا کر زمین پر لایا جا رہا ہے۔ اہبتوا منہا جمیعا، اور جب زمین کی بات ہو رہی ہے تو تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے، وہ اور ان کی تمام اولاد۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی کبھی تمہارے پاس، اگر خبردار ہو، جب بھی کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو فمن تبع ہدایا، تو جس کسی نے بھی ہدایت کا اتباع کیا، ہدایت کی اطاعت کی، تبع ہدایا، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جن پر کبھی خوف نہیں ہوگا، اور وہی وہ لوگ ہیں خاص جنہیں غم نہیں آئے گا۔ تو ولا هم يحزنون، اچھا اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو، اور وقتاً وفقتاً تمہاری طرف، میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو تیار کریں، کہ دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، وحی آئے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آئے، ہدایت آئے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے، اور یعنی ہر نسل کو تیار کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اس دور میں، کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جا رہا ہے، اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ کبھی ہدایت آئے تو اس کا خاص اہتمام کرنا، اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ یعنی ہدایت ایسی چیز ہے، تو چاہے وہ جو ہے ایک نبی کے تھرو آ سکتی ہے وہ ہدایت، چاہے ایک وحی کے تھرو آ سکتی ہے ہدایت، کسی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے، یا پھر کوئی معجزہ دیکھ کر آ سکتی ہے ہدایت۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کبھی آ جائے تو اس کی جو ہے اطاعت کی جائے، اسے سنبھال کر رکھا جائے اس ہدایت کو جس نے اتباع کیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں آنا اور ان لوگوں میں کوئی غم نہیں ہونا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیت کو جھوٹا قرار دیا، یعنی آیت ان کے پاس تو آئی لیکن ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو اس قسم کی بات کی فَأُولَئِکَ اصحاب النار، پھر وہی لوگ ہیں آگ والے لوگ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام ہی کو بتا دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہاری نصیحت کے باوجود آگے جا کر اگلے رسول کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ نبی بھی آئیں گے، معجزے بھی آئیں گے، آیاتیں بھی آئیں گی، سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں التفات الموضوع، فوراً موضوع بدل گیا۔ کیا موضوع ہے اگلا؟ بنی اسرائیل۔ اب آدم علیہ السلام کا یہاں پر وائنڈ اپ ہوا، آگے بنی اسرائیل، یعنی ایک ایسا ٹرانسفارمیشن قرآن میں کہ ایک جو ہے حصے میں سے دوسرے حصے میں انٹر ہونا، کچھ یا پھر کچھ نئی بات میں انٹر ہونا، لیکن پھر بھی کنیکشن مینٹینڈ ہے یہ دو چیزوں میں، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے حصے میں اور پھر بنی اسرائیل کے حصے میں۔ کیسا ہے وہ کنیکشن ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اگلا موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے
اور جو تمہیں دی گئی تھی، جو نعمت تمہیں دی تھی میں نے، اس کا ذکر کرو، اس کے بارے میں بات کرو، اس کو یاد رکھو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ یہ بعد میں آئے گا۔ وہ اوفو بعہدی، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا، اس کو پورا کرو۔ اور پھر جب تم پورا کرو گے، جواب الطلب عربی میں کہتے ہیں اوفی بعہدکم، تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تم سے، یعنی تمہاری میری طرف ذمہ داری آئے اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا حصہ، اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو میری طرف سے بھی تمہیں نعمتیں آئیں گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو کہا جا رہا ہے بار بار۔ میں تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ ای آیا جو آیا ہے، ای آیا پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، اور نون جو آخر میں ہے فرحبون میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرنے کے لیے، اور رہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے فرحبون میں، جو رہب ہے، جو روٹ ورڈ ہے رہب، اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان دہشت ناک ہو جائے نا، تو بہت ہی ڈر جائے گا، بالکل اس پر جو ہے دہشت طاری ہو جائے گی، ایکسٹریم ڈرنے کو رہب کہتے ہیں۔ بہت ہی انسان دہشت ناک جو ہے، یعنی ایکسٹریم فیئر کنڈیشن میں، بہت شدید خوف، اسے رہب کہا جاتا ہے عربک میں۔ اس لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا ہے فرحبون میں۔ تو اب اس سے بنی اسرائیل کا پچھلے آدم علیہ السلام کے حصے سے کیا تعلق ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن میں جب موضوع بدلتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، خاص وجہ۔ اب یہاں پر جو موضوع بدل رہا ہے، تو آج کا اس جو ہے سیشن میں صرف ہم کو یہ بات سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے قصے کا بنی اسرائیل کے قصے سے تعلق ہے، کس طرح، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کو ساتھ جوڑا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ اس کی ایک وجہ ہے، قرآن کا جو سلسلہ ہے، جو کنیکشن ہے، ترتیب ہے، جو اس کا تسلسل ہے، اس میں ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے حکمت، تاکہ ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ تو پہلی بات تو سمجھ لیں کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں 4 قصے ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں۔ پہلی بات آدم علیہ السلام کا قصہ ہوا، پھر بنی اسرائیل کا قصہ آئے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ہماری امت۔ تو یہ آرڈر ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے سورہ بقرہ کا اوور ویو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ 4 قصے مین ہیں جو سورہ بقرہ میں ہمیں ملیں گے، یعنی ایک باپ جو آدم علیہ السلام ہے، پھر امت کون سی؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل بھی تو ایک امت ہے، پھر ایک اور باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک اور باپ، پھر اور ایک امت یعنی ہماری امت محمدیہ۔ تو یہ باپ اور امت یہ جو ہے ترتیب یہاں پر آ رہی ہے، اور پہلے والد کے قصے کا پہلی امت کے قصے سے تعلق ہے، یعنی آدم علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے جو ہے قصے سے تعلق ہے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہماری امت سے تعلق ہے، کیونکہ ہم کو ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اب دوسری دو کی بات آئے گی، وہ بعد میں آئے گی، پہلے 2 کو تو سمجھ لیں گے ہم، بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور امت کی انشاءاللہ آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام کا تعلق کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو یعنی اس قصے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی مثال آگے بنی اسرائیل میں ملیں گی۔ اب پیچھے جا کر تھوڑا بات سمجھنے کی کوشش کریں گے ہسٹری وائز۔ آدم علیہ السلام کو اعلیٰ مقام دیا گیا تھا، جنت کا مقام دیا گیا تھا، خاص ان کو چنا گیا تھا، باقی تمام مخلوقات میں سے ان کو چنا گیا تھا، پریفرنس دی گئی تھی، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا عزت کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کو خاص چنا گیا تھا تمام اقوام سے اٹھا کر۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ آیا تھا، تو ہمیں انہیں خاص فضیلت دی گئی، بنی اسرائیل کو خاص چنا گیا تھا
تو جیسے آدم علیہ السلام ایک انسان کے طور پر چنے گئے، ویسا بنی اسرائیل ایک قوم کے طور پر چنے گئے تھے، تو چنے جانا یہ پہلی بات. تو یہ دونوں کے درمیان یہ ایک کمپیریزن ہے. دوسری بات، آدم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح غلطی کر بیٹھے، ایک غلطی کر بیٹھے، اور بنی اسرائیل کیا کیے؟ غلطی، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے گئے. ان لوگوں نے جو ہے کیا نہیں کیا، ایک نہیں کئی غلطیاں کی بنی اسرائیل نے. تو یہ دوسری بات غلطیوں والی. تو پہلی بات چنے جانے والی، دوسری بات غلطیاں کرنے والی. آدم علیہ السلام کے قصے میں وسوسہ کہاں سے آیا؟ شیطان سے. تو بنی اسرائیل کہاں سے وسوسہ لیتے ہیں؟ بنی اسرائیل بھی تو شیطان سے وسوسہ لیتے ہیں. تو اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوتی ہے تو ان کو ان کے اعلیٰ مقام سے نیچے اتارا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو اہبطوا منہا جميعا، ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا، اترو یہاں سے. یہ نیچے اترنے کے الفاظ اس صورت میں کہاں سے ملیں گے ہم کو آگے؟ خاص بنی اسرائیل کے لیے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم آگے آئے گا. تو بنی اسرائیل کو بھی جو ہے نیچے اترنے کے الفاظ آئیں گے بنی اسرائیل کے موضوع سے بھی. تو اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا گیا تھا کہ تمہیں جنت کے تمام درخت جو تمہارے پاس ہے اور جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. یعنی ایک ایسا ہے کہ انسان کو جو ہے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا، اور کی طلب ہوتی ہے، اور کی طلب، اور کی طلب. یعنی جنت میں وہی تو ہوا تھا کہ اتنے سارے درخت تھے، ہر چیز کھاؤ پیو رہو سہو کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن اس درخت کے طرف نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا ہوا تھا؟ اور کی جو ہے تمنا ہوئی تھی، اور زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ. وہ شیطان جو ہے ڈالتا ہے وہ وسپر. تو تمہیں جس درخت سے کھانا ہے وہ ایک والا ہے، لالچ، ٹیمپٹیشن، اور کی طلب. تو یعنی شیطان کا اصل اسلحہ یہی ہے کہ انسان کو یہی اور کی طلب میں جو ہے ڈال دے. اور بنی اسرائیل کا کیسے کمپیریزن ہے اس سے؟ وہ ایک صحرا میں تھے، ڈیزرٹ میں تھے. جب صحرا میں تھے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل بھیج دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ آئے گا آگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل بھیج دیا تھا، منہ سلوہ اتارا تھا، تو منہ سلوہ کھلا دیا تھا، لیکن وہ کافی نہیں تھا ان کو. ان کو جو کیا چاہیے تھا؟ پیاز، آلو، کھیرے، گاجر، مولی، یہ تمام چیزیں چاہیے تھا ان کو. تو ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض بقلیہا وقثائیہ، یہ آگے آئے گا. تو ان کو اور کی طلب تھی اسی طرح. تو آدم علیہ السلام کو اور کی طلب دلائی گئی شیطان کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کو اور کی طلب دلائی گئی اسی طرح. تو ٹیمپٹیشن، ڈیزائر، اور کی ٹیمپٹیشن. پھر یعنی جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے، تمہیں اور چاہیے، یہ بات دلائی گئی تھی دماغ میں شیطان کی طرف سے. تو وہی بات بنی اسرائیل میں بھی ملی. اور جب کھا لیا تو کہا گیا اتارو یہاں سے آدم علیہ السلام کو. وہاں کھایا تو کیا کہا گیا؟ نیچے اترو کسی اور زمین میں. کسے؟ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں اور زیادہ آلو پیاز وغیرہ چاہیے نا، تو نیچے اترو کسی اور زمین میں. تمہیں جو مانگتے ہو مل جائے گا، جو مانگتے ہو ملے گا، تم مشقت تو کرو، یہ کہا گیا تھا. اب آدم علیہ السلام کو بھی اترنے کے بعد مشقت کرنی پڑی، اور پھر جو ہے معافی وغیرہ کے الفاظ سکھائے گئے. اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ وحی آئی ایک ریولیشن کے طور پر، صحف آئے. اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وحی آئی. تو یہ بہت سارا کمپیریزن ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں اور بنی اسرائیل کے قصے میں. آدم علیہ السلام کو ملاقات کرائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے کلمات سے، الفاظ سے. یعنی اتنی یہاں پر ایسی عجیب اسلوب ہے کہ آدم علیہ السلام کو وحی دی گئی کہ وہ استغفار کریں. ان کو الفاظ کیا دیے گئے تھے؟ خاص الفاظ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بنی اسرائیل کے قصے میں عجیب یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوئی. اب وہ شہر میں فتح کرنے کے بعد داخل ہو رہے ہیں. تو جب استغفار کا لفظ ملا، الفاظ ملے، تو وہ بھی ایک فتح ہوئی.
اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی ایک فتح ہوئی۔ پھر بنی اسرائیل کو بھی جو ہے فتح اس طرح ہوئی کہ ان کو واقع میں جو ہے ایک نئے شہر میں بھیجا گیا تھا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم جب شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، کہا گیا تھا۔ اس پر اپنا ماتھا جھکا کے سجدے کی حالت میں شہر میں داخل ہو، کہا گیا تھا، نئے شہر میں۔ تو اور وقولوا حطۃ کہا گیا تھا، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہو۔ تو معافی استغفار سے ریلیٹڈ ان لوگوں کی بھی انٹری ہو رہی تھی نئے شہر میں، حطۃ کہتے ہوئے انٹر ہو، معافی مانگتے ہوئے انٹر ہو، سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہو، تو الفاظ دیا گیا تھا۔ حتہ کا لفظ آیا تھا، تو آدم علیہ السلام کو کیا یہ بھی الفاظ معافی دی گئی تھی، یہ ایک کمپیریزن ہوگا۔ اور ایک تو بنی اسرائیل کو جب داخل ہو رہے ہیں یہی الفاظ معافی کے آئے، حتتن سے، حتہ سے، لیکن انہوں نے حتہ کو ہنتا بنا دیا تھا، تو فبدلنا فوزن الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، یعنی دونوں میں کچھ بھی چیزیں جو ہے اتنے سارے چیزیں کمپیریزن ہے، کئی طرف پیرلل ہے، کنٹراسٹ ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام جب مخلوق کیے گئے، جب ان کو بنایا گیا، ان کی کریشن ہوئی، تو فرشتوں کی کیا کمپلین تھی، کیا جو ہے کیا ان کا جو ہے ڈسکشن تھا، وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے، فساد ہی فساد ملے گا بنی اسرائیل میں۔ پھر یہاں تک کہ صاف صاف الفاظ بھی آتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، وہی الفاظ، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کیا کہا تھا، خون بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہی الفاظ بنی اسرائیل کے قصے میں ملیں گے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کمپلین کی تھی کہ یہاں فساد کریں گے وغیرہ، تو اسی چیز کو یہ لوگ جو ہے صحیح کر کے دکھا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال ایسی ہے۔ تو آخری بات جو کہی گئی آدم علیہ السلام سے کیا تھی کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس وحی آئے، اللہ کی طرف سے ریویلیشن آئے، تو اس کی اطاعت کرے گا، اس پر خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم کرے گا، یہی بات تھی۔ اور بنی اسرائیل کے قصے میں بار بار وحی آئے گی کہ کسی اور قوم پر اتنی وحی نہیں اتری جتنی بنی اسرائیل پر اتری۔ کتنے تورات تھے، والیومز کے والیومز آف تورات تھے، اور بار بار انہوں نے اطاعت کی یا نافرمانی کی، نافرمانی کی بنی اسرائیل نے، اور جتنی نافرمانی کی خوف کا شکار ہوئے، جتنی نافرمانیاں آپ اور میں کرتے جائیں گے خوف کا شکار ہوتے جائیں گے، حزن کا شکار ہوئے، غم کا شکار ہوئے۔ تو بار بار ان کی تاریخ میں ٹریجڈی ہی ٹریجڈی، ایک کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ان کی زندگیوں میں آتا گیا۔ اور اس کا تعلق کس سے ہے کہ جب بھی آیت آئی ہے تو مذاق اڑاتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، آیات کا کفر اور انبیاء کا قتل، یہ تمام چیزیں کیا ہے انہوں نے، اس سے زیادہ نافرمانی کیا ہوگی کہ انبیاء کا قتل اور آیاتوں کا کفر۔ یعنی وہاں آدم علیہ السلام کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ جب کبھی بھی ہدایت آئے تو تم فوری طور پر ایمان فوری طور پر مان لینا اور اسے سنبھال کر رکھ لینا۔ اور یہاں بنی اسرائیل کے قصے میں اپنے ہی انبیاء کا نہیں مانتے تھے وہ، تو اب اس جو ہے رسول کا کیا مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مانیں گے بنی اسرائیل، اس طرح۔ تو اس لیے جو بات شروع ہو رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو یہ جو ہے بھاری کنٹراسٹ تھا آدم علیہ السلام کے قصے کا اور بنی اسرائیل کا۔ تو وہ اس کے بعد جو اعلیٰ مقام دیا، میں نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا تھا، اس کے بعد جو اعلیٰ مقام دیا ہے وہ تمہاری خاندان کو دیا ہے۔ اس کا ذکر کر لو جو وعدہ تم سے لیا تھا۔ وعدہ کب سے لیا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ جب بھی کوئی وحی آئے، یعنی ایک ریولیشن آئے، اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہو جائے،
میرا وعدہ ہے جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا، اس پر خوف نہیں آنا، اسے غم نہیں ہونا ہے، یعنی اس پر خوف آ ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے تو ہمارا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا، اور ہمیں خوف تھوڑی نہ ہوگا، غم تھوڑی نہ ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنا وعدہ تو پورا کرو، وہی کو تو فالو کرو، تم میں غم ہی نہیں آئیں گے۔ اب ان پر کتنے غم آ چکے، بنی اسرائیل کے اوپر کتنے ٹریجڈیز آئے، انہوں نے پھر جو ہے مثال کے طور پر فرعون کے تحت کتنے غم آئے بنی اسرائیل کو، کئی غم آئے، پھر جو ہے بابل میں جا کے کتنے غم آئے، کتنی بار اس قوم کو فتح کیا گیا، کتنی بار ان کو غلامی کا شکار بنایا گیا۔ تو پوری ہسٹری میں ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے ایسا کچھ ہونا ہی نہیں تھا تمہارے ساتھ اگر تم اپنا وعدہ پورا کر لیتے، یعنی اتنی آزمائشیں تمہیں اس لیے بھی آئیں کہ تم جو ہے وہی کی جو ہے پیروی نہیں کیے، تو اللہ نے جو نازل کیا اس کی تم نے پیروی نہیں کی، اس لیے کئی آزمائشیں تم پر آئی۔ تو بعد میں تو قرآن میں آتا ہے کہ اگر تورات یا انجیل کا لحاظ کر لیتے، یہ تو آسمان سے کھاتے، آسمان سے کھاتے، یعنی پہلے ان کو آسمان سے آتا تھا کھانے پینے کا سامان، تو پیروں کے نیچے سے کھاتے، تو ان کی تو جو ہے زیادہ جو ہے وہ فائدے میں ہوتے۔ کیا کیا قاعدہ فرمایا جا رہا ہے، اگر تمہیں اپنی قوم کی خوشحالی دیکھنی ہے، اپنی قوم کی جو ہے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، پروگرس دیکھنی ہے، تو وہی کی پیروی کرنا چاہیے، یا پھر سوسائٹی کو بیٹر کرنا ہے تو آج کے جو ہے سچویشن سے دیکھیں کہ کیسا ہمارا سوسائٹی ہے، معاشرہ کیسا ہے، تو اس صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ اور میں کیا کریں؟ بیسک بات، اللہ کی وحی کو تھام لیں، یعنی قرآن کو تھام لیں، اس کی پیروی کریں، اس کے بعد سنتوں پر عمل کریں۔ یہ تمام چیزیں کرنے سے کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کو تھامنے سے بہتری آئے گی، پہلے سوسائٹی میں ہمارا سوشل سٹیٹس امپروو ہوگا۔ تو وہی بات ہو رہی ہے، اگر بنی اسرائیل وہی کی پیروی کر لیتے تو ان کو اتنی آزمائشیں نہیں آتی، اور پھر وہ بھی امپرووڈ ہو جاتے، ان کے اندر بھی ڈیولپمنٹس آتے۔ تو بس لیکن انہوں نے من و سلوہ اتارنے کے بعد بھی ان کو پھر آلو پیاز کی ہی فکر تھی، اور کی طلب تھی، زیادہ ٹیمپٹیشنز کی طلب تھی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کتاب کا لحاظ کرو گے تو کھانے کو نہیں ملے گا، یعنی لوگ سمجھتے ہیں مولویاں وغیرہ غریب ہوتے ہیں، کہ ہم اگر صرف حفظ کرا دیں گے، مدرسہ بھیج دیں گے تو وہ لوگ جو ہے کمائیں گے کیا وغیرہ، ایسے بھی مینٹالٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے یہاں پر بات ہے، اگر تم وہی کی پیروی کرو گے، تمہارے اندر ڈیولپمنٹس، پروگرس سب آئیں گے۔ کیا یہ کیا آج کے دن ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مولانا ہے جو جا کر مسجد میں اذان دے رہے ہیں، پھر آ کے اپنی لیبورٹری میں کام کر رہے ہیں؟ کتنا ریئر ہو گیا ہے۔ کیا اس دور میں، یعنی آلموسٹ 17th سینچری یا 16th اور 17th سینچری میں کیسے ہوتے تھے؟ ایسے ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں، مسلمان سائنٹسٹ وغیرہ، جو حافظ قرآن بھی تھے، اور ایسے ایسے جو ہے بادشاہت گزرے ہیں، یعنی ایسے ایسے کنگز گزرے ہیں، ایمپررز گزرے ہیں جو حافظ قرآن تھے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ کیسا جو ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کا لحاظ کریں گے یا پھر خالی حفظ کر لیتے بیٹھیں گے یا پھر مدرسات بھیج دیں گے تو غریب ہو جائیں گے، کمائیں گے کیا؟ یہ بھی تو ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے وغیرہ۔ تو آج کے سوسائٹی میں ایسا کیوں ریئر ہے کہ ایک مولوی صاحب جا کر اذان دیں گے اور آ کر اپنی لیبورٹری میں یا پھر ہاسپٹل میں کام کریں گے، یا پھر ہاسپٹل کے ہی رہ جائیں گے، جا کر مسجد میں اذان نہیں دیں گے؟ ایسے ہی ہے آج کے دور میں۔ کیوں ہے یہ آج؟ کیونکہ سب نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے۔ تو یہاں پر وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وہی وعدہ جو آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، دیکھو اب جو میں نے اتارا ہے نیچے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ وہی کے انتظار میں رہنا، تم بھی اسی کی اولاد میں سے ہو، تو اس قصے کا علم ہے عربوں سے پہلے بنی اسرائیل کو آدم علیہ السلام کے قصے کا علم ہے۔ تو آپ کو ہوپ فلی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ
ہم کو پتا چل یعنی امت محمدیہ کو پتا چلنے سے پہلے بنی اسرائیل کو آلریڈی پتا چل گیا تھا آدم علیہ السلام کے قصے کا. کیوں؟ ان کے پاس تھی تورات. تورات کے والیومز آف والیومز تھے. تورات میں بھی تو آدم علیہ السلام کی سٹوری تھی. وہ خلط ملط ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو آدم علیہ السلام کی اس میں قصہ تھا آلریڈی. تو ہم سے پہلے ان کو پتا تھا آدم علیہ السلام کون ہے، ان کے والد صاحب کون ہیں، تو ان کے فرسٹ فادر کون ہے، فور فادرز کون ہیں، ان کو پہلے پتا تھا. تو ان کے پاس تو تورات ہے، ان کے پاس تو کئی والیومز ہے. قرآن میں تو مختصر سی بات کی جا رہی ہے آپ کو اور مجھے. ان کے پاس تو اتنی تفصیل تھی آدم علیہ السلام کے قصے کی، سٹوری آف جینیسس کے نام پر. تو اے بنی اسرائیل، پھر تم لوگ تو ایمان لے آؤ. اب تو تمہارے پاس تورات ہے، آدم علیہ السلام کا تمام سٹوری ہے تم لوگوں کے پاس. اب تم تو ایمان لے آؤ. بما انزلت مصدقا لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، کنفرمیشن کر رہی ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس آلریڈی ہے اسکرپٹ، اس کی تصدیق کر رہی ہے. تو یعنی تورات تبدیل کیے جانے کے بعد بھی، اور انہوں نے کافی تبدیلیاں کی تورات میں، لیکن تمام تبدیلیوں کے بعد بھی اس میں اتنی معلومات موجود ہے کہ جو قرآن سے کمپیریزن کریں گے تو کئی ان کے چوریاں ہم کو جو ہے مل جائیں گے. انہوں نے جو خلط ملط کیا تھا وہ آیتیں بھی پک اپ کر رہے ہیں آج کے لنگوسٹ جو عربک پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تورات کدھر کدھر چینج کرے وہ تک پتا چل جا رہا ہے ہمارے اسکالرس کو. تو لیکن ان تمام تبدیلیوں کے بعد بھی اس میں اتنی معلومات موجود ہے کہ قرآن جو لوگ جو نان سپوز ایک نان مسلم ہے، ویسٹرن نان مسلم ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے جو غلط ملط ہو گئی. تو قرآن پڑھ کے ان کو پورے کلوز اور آنسرس مل رہے ہیں تورات میں جو مسنگ ہے یا پھر بائبل میں جو مسنگ ہے. تو اس میں میری کتاب کی یعنی اس کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی امپورٹنس ان کو پتہ چل رہی ہے اور وہ کنورٹ ہو جا رہے ہیں. تو اس میں میری کتاب میں جو بات صحیح ہے اس کی تصدیق یہاں مل رہی ہے. مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به، تم تو پہلے کافر نہ بنو. یہ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ مشرکون ہیں، مکہ کے قریش ہیں، انہیں نہ نبی کا پتہ نہ علم. مکہ کے قریش جاہلیت ایرا تھا، نہ پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگ ہیں، بت پرست ہیں. اب انہیں کیا نبی کی بات سمجھ میں آئے گی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو کنیکٹ کیسے کرے گی؟ نہیں کرے گی. یہ اہبر لوگ یہ اہبر لوگ جو ریبائز تھے ان کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، تو مشرک کیسے سمجھیں گے؟ ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ ان کے پاس آلریڈی تورات تھی، وہ تو حسد جلن میں مر رہے تھے. تو مسلمانوں کو کیا امید تھی کہ یہ جو یہود ہیں یہ تو بڑے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے یا قریش سے لڑتے تھے اور پھر ان کی جو ہے ٹھکائی ہوتی تھی تو جاتے جاتے مار کھاتے کھاتے جاتے کہتے تھے ہم دعا کر رہے ہیں. یعنی وہ بنی اسرائیل قریش سے بھی مار پیٹ کھائے سو والے تھے. تو وہ کہتے تھے مار پیٹ کھا لینے کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں کہ آئے گا ہمارا نبی، دیکھ لینا تمام علامات جو ہے وہ تمام اس کی جو علامات ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں. ایسی ایسی باتیں کر کے جاتے تھے، لیکن جب نبی سامنے آئے تو ان کی جو ہے ایکسیپٹنس نہیں کرتے تھے. اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ فتح بھی آئے گی ہماری وغیرہ ایسی باتیں کر کے جاتے تھے بنی اسرائیل. تو اب اس کا بھی ذکر آئے گا قرآن میں آگے. تم تو بڑے انتظار میں تھے کہ آخری نبی آ رہا ہے، اس طرح وہ آیت آئے گی. اور یہ لوگ قریش جو ان کو مارتے تھے وہ بھی سنتے تھے کہ آخری نبی آ رہے ہیں. ان لوگوں کی ہپوکریسی دیکھیے، ان لوگوں کی منافقت دیکھیے. یہ لوگ جانتے تھے، یہ تو ٹھکائی بھی کر رہے تھے بنی اسرائیل کی، پھر ان لوگوں کو پتا بھی تھا کہ ایک آخری نبی آ رہے ہیں. تو جب ان قریش میں سے جو کچھ مسلمان ہوئے تھے، قریش میں سے جو کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے کہا ویسے ہمیں تو یہود سے بات کرنی چاہیے. یعنی وہ تو پہلے سے انتظار میں تھے اور ان کا انتظار پورا ہو گیا، اب نبی آ چکا. یعنی جو کنورٹ ہو گئے وہ لوگ جو ہے بلیورز ہو گئے، مومن ہو گئے. تو ہاں نبی آ چکے، ان لوگوں کو پتا چل گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو انتظار میں تھے، تم کیسے پہلے ہو جو کفر میں سب سے پہلے ہو؟ تم تو انتظار میں تھے نا، تو پھر کفر میں بھی تم پہلے کیسے ہو سکتے ہو؟
تو یہاں تک کہ کفر میں اتنے آگے آ گئے ہو کہ پوری لمٹس انہوں نے کراس کر دی تھی. تو قرآن نے جتنی جتنی چیلنجنگ ایشوز کی ہے مکہ میں، قریش کے پاس جواب نہیں ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ آیا تھا، رائٹ؟ سورہ بقرہ میں ہی یہ آیت آئی تھی. تو قریش بھی جو ہے، قریش کو بھی کہا گیا تھا ایک سورت لے کے آؤ، اور اس کے سامنے نہیں لا سکے، اور اس قرآن کے سامنے وہ ایک سورہ بھی نہیں لا سکے، ایک الفاظ بھی نہیں لا سکے. تو پھر کہا گیا کہاں سے سوال پوچھیں، اب کیا کریں، ایک سورت بھی نہیں لا رہے ہیں، ہم کو قرآن نے جواب دے دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اب کیا کرتے وہ لوگ؟ اب جس طرح کے سورہ کہف میں ہے، وہ لوگ، نظر بن حارث کس کے پاس جاتا؟ اہبر لوگوں کے پاس. پہلے تو اہبر لوگوں کی ٹھکائی کر رہے تھے، اب اہبر لوگوں سے ہی مدد مانگنے گئے. کیا مدد مانگنے گئے؟ ہمارے پاس پورے سوال ختم ہو گئے، اب آپ کوئی ایسا تورات میں سے سوالات نکالو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم نیچا دکھا سکیں. تو کیا کرتے تھے؟ یہود کے پاس جاتے تھے، اچھا تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو نا، تم ایسا کرو کوئی پڑھا لکھا سوال بتا دو، ہم جا کے نبی سے پوچھتے ہیں. تو وہ بھی سوال لے کر گئے، پھر بھی قرآن نے ان کو وحی کے تھرو جواب دے دیا. تو وہ یہود کے پاس جایا کرتے تھے نئے نئے سوال سیکھنے. اسی بات پر کمنٹری ہو رہی ہے، اسی بات پر تنقید ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. اور کیا بات کی جا رہی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آیات کو چھوٹی قیمت میں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میری آیات کو اتنی چھوٹی قیمت میں مت بیچو، اس بات کو اگر آپ سمجھے تو آپ اور میں سمجھے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے آج کے دور کی بھی، ہمارے دین کی بہت بڑی حقیقت ہے. آیات کو سستا بیچ دینا، کم قیمت میں بیچ دینا. تو اصل میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کوئی دین حق تھا تو وہ یہودیت یا نصرانیت میں سے جو کچھ بچا تھا وہی دین تھا، یا پھر تھوڑا ابراہمک دین تھا، یا پھر بنی اسرائیلیوں کے پاس کون سا دین تھا؟ یہودیت یا نصرانیت. تو یعنی کم از کم جو کچھ بھی تھا وہ تورات کی نالج تھی وغیرہ. تو اور تھوڑی ابراہمک نالج تھی، وہ بھی جو ہے خلط ملت ہوئی تھی. یعنی یہ لوگ اس وقت کے سمجھ لیں کہ مولانا تھے، رابائز تھے، مفتی عالم ٹائپ جو تھے، رابائز بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، فتوے مانگتے ہیں. ایون مشرکین جاتے ہیں ان کے پاس، جا کے فتوے مانگتے ہیں، حلال حرام کا سوال پوچھنے. یعنی لوگ ان کے پاس آتے ہیں، میں کون سا ثواب کا کام کروں، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یا ایسے کویشچنز بھی لے کر جاتے تھے. تو کیا غلط کر رہا ہوں، شریعت کے سوال کس سے پوچھتے ہیں. تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے تھے یا فتوے ان کو لینے تھے تو کس کے پاس جاتے تھے؟ ربائس کے پاس. تو اگر ان لوگوں نے نبی مان لیا، فرض کریں اگر اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری نبی مان لیا، تو ان کے فتوے کی کوئی قیمت رہے گی نہیں. آخری نبی نہیں مانا انہوں نے، اس لیے اب تک فتوے دیتے رہے. کہاں کوئی آ کے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. تو انہوں نے مانا نہیں، اس لیے فتوے دینے بیٹھے تھے. آلریڈی وہی پروفیشن کنٹینیو کر رہے تھے. رابعی پروفیشن کنٹینیو کیوں ہوا آج تک؟ کیونکہ انہوں نے نبی نہیں مانا، ورنہ وہ رابعی رابعی نہیں رہتے، آ کے ہمارے مولانا بن جاتے تھے دین اسلام کے. کوئی ان سے آ کے پوچھے تو وہ فوراً کہنا پڑے گا کہ میں کیا بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو. ایسا تو نہیں کہتے تھے. یہ میری شریعت تو بالکل منسوخ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی، اب تورات تو جو ہے obsolete ہو گئی، وہ خلط ملط بھی ہو گئی، تو یہ میری شریعت نہیں، دیکھو جا کے رسول اللہ سے پوچھو. ایسا تو بالکل نہیں کہتے تھے. وہ پھر بھی اپنی جو ہے ربانیت جھاڑتے تھے اب تک بھی. تو تمہیں بھی جا کے ان سے پوچھنا چاہیے، نہیں کہتے تھے ایسا. اب سب لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اسٹارٹ ہوئے، مدینہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، شریعت پوچھنے لگے، قرآن نازل ہوتے گئی. تو ان کو تھوڑی جلن، حسد، اور ان کا جو ہے پروفیشن میں کمی ہو گئی. یعنی رابعی کی جو پروفیشن تھی اس میں ان کی کمی ہو گئی. وہ لوگ تو ان کے آیتوں کو بیچا کرتے تھے، رائٹ. تو یہی اس میں سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے. تو اب سب لوگ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، شریعت پوچھتے ہیں، قرآن کے آیتوں کے میننگز پوچھتے ہیں. تو آپ کو تھوڑی بہت یعنی کنسلٹیشن فی ٹائپ بھی دیتے ہیں. تو آپ کے خدمات کے لیے دیتے تھے کچھ نہ کچھ.
लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत के लिए कुछ ना कुछ दे भी देते थे, तो वो सारा उनका बिजनेस थप गया, रबाइस का। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मुस्लिम उम्मत की, क्योंकि वो उस वक्त की मुस्लिम उम्मत ही ये बात समझने की जरूरत है कि कभी कभार मुसलमान उम्मत में इतना बिगाड़ आ जाता है कि उसके उलेमाए दीन को बिजनेस बना लेते हैं। यानी और जब वो अपने दीन को दीन बिजनेस बना लेते हैं, जिसके जरिए वो लोगों को सवाब और अच्छाई के काम, हलाल और हराम के फतवे, लोग उनके आके उनके लेक्चर सुनते हैं, उनके मुश्किलों को हल करते हैं, उनसे उनकी तरह तरह से वाबस्तगी होती है। तो मैं मौलाना को फॉलो करता हूँ, ये फला मौलाना को फॉलो करता हूँ, लोग एक एक पर्टिकुलर लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन उस सोसाइटी में मिसाल के तौर पर मुफ्ती menk हैं, उनका जो है राइस चल रहा है, उनका उरूज चल रहा है, लेकिन कोई और ऐसे मुफ्ती आ गए, तो अब मुफ्ती menk का डाउनफॉल हो गया कि उनके बारे में उनकी गलतियां लोग पकड़ रहे हैं। कोई और मिसाल के तौर पर नोमान अली खान है, उनका राइस चल रहा है, अब इनका उरूज चल रहा है, उनका डाउनफॉल हो रहा है। तो कंपैरिजन होता है कि नहीं? इसी इसी कंपैरिजन से आयतों को बेचने वाली बात आई। फिर मौलाना को अपनी कुर्सी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब तक जो है लाइक्स कमेंट्स शेयर्स उनके इतने ज्यादा आ रहे थे, इन्फ्लुएंसर टाइप बन गए थे। अब उनको इतना इन्फ्लुएंसर पाना छोड़ने के लिए मेहनत लगेगी, उनको रंज भी होगा। और फिर अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो गलत हो, वो बात पकड़ के मीडिया में इतना स्प्रेड कर सकते हैं, और उनको पता ही है कि दूसरी बात, दूसरे लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है, हालांकि उनको पता है कि उन्होंने बाय मिस्टेक वो पब्लिक में ऐसा कह दी थी, ऐसा भी हुआ है, तो बाय मिस्टेक कह दी थी। तो अगर मैं उसकी बात को सही कह दिया, तो मेरे सारे कस्टमर, मेरे सारे लाइक्स एंड कमेंट्स वहां चले जाएंगे, वो इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, ऐसा फीलिंग्स आते ही हैं, तो मेरी दुकान तो खत्म हो जाएगी, मैं ये कैसे कह दूं? तो ऐसा ही रबाइस को लग रहा था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयतें पूछी जा रही थी, उनको इनामात दिए जा रहे थे खिदमत के लिए, और लाइफस्टाइल वगैरह, शरीयत सुन्नतें वगैरह फॉलो करने के लिए लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे, तो ये तो हसद ही हसद कर रहे थे रबाइस। ना सिर्फ ये कि मैं उसकी बात को सही मानने को तैयार नहीं हूँ, कि प्राइवेटली अंदर में भी कोई पब्लिक के सामने बात नहीं हो रही है, बैठे हुए हैं कि आप जो है बस आपस में एक कॉन्वर्जेशन में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, बस वो ठीक बात कर रहा है, अरे मुफ्ती मंग ठीक बात कर रहे हैं, उसने बहुत मसला किया हुआ है, ये बात जो कर रहा है हमें पता है, यही सही बात है, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां हैं। क्यों मैंने वो वीडियो में क्यों रॉन्ग कहा था? अरे क्या करें, सही हदीस को भी जो है हम थोड़ा मालफॉर्म करके भी प्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? कुछ चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए। अब हिजाब का मसला है, चेहरे का पर्दा है, चेहरे के पर्दे के बारे में कुछ ऐसी बात कर दी ताकि फीमेल फॉलोवर्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट करें। क्यों? क्या करें, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मजबूरी है, लोग मुझे ज्यादा चाहे, ये ऐसी फीलिंग्स। बरादरी का मसला है इस तरह। तो होता क्या है कि ये इंसान, इल्म है इस इंसान के पास, दीन का इल्म है, सब कुछ है, हदीस जानता है, सही हदीस, फिर भी फीमेल फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए चेहरे का पर्दा नहीं है कह रहा है। तो क्या बात हो गई इसमें? लेकिन डर किससे रहा है वो? लोगों के दूर जाने का डर रहा है, लेकिन अल्लाह से नहीं डर रहा है। तो यहाँ पर वही बात आई है कि क्योंकि उसके उसके जो बाकी सारे कोलीग्स हैं वो कहेंगे कि हाँ, 50-50% ओपिनियंस है, 50% बोल रहे हैं कि चेहरे का पर्दा है, 50% बोल रहे हैं कि नहीं है। तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो उन्होंने अपनी बरादरी की ज्यादा फिक्र की, अपने कस्टमर्स की ज्यादा फिक्र की, अपने इन्फ्लुएंसर सिचुएशन की ज्यादा फिक्र की, अपने फॉलोवर्स की ज्यादा फिक्र की, और जो है दीन की कम फिक्र की। इसे कहते हैं आयत को बेचना। वो ला तश्तरू भी आयाती समनन खलीलन। जब हमारा दीन एक इंडस्ट्री बन चुका हो, जब दीन इंडस्ट्री बन चुका हो, और फिर क्या होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे एक कार इंडस्ट्री है मिसाल के तौर पर, अब तो ये मुफ्ती मंग वाली और नुमान अली खान वाली एक कंपैरिजन हो गया, अब दूसरा एक छोटा सा कंपैरिजन देख के आगे बढ़ेंगे, वो क्या है? अब आईफोन है और सैमसंग। आईफोन वाला बोलेगा कि सैमसंग में ये कमियां हैं, मुझे खरीद लो।
سیمسنگ کہے گا میں تو تمہارے کاپی کر کے تم سے آگے بھی بڑھ چکا ہوں، میرے پاس تو ایسا کیمرہ ہے، ایسا وغیرہ ہے. تو یہ کمپیریزن، ایسا کمپیریزن، تو یہی مثال ہے. تو اگر کسی پروڈکٹ کو، اپنے کسی پروڈکٹ کو آگے کرنا ہے تو دوسرے کے پروڈکٹ کو نیچے کھینچنا پڑے گا. تو یہ ریبل مینٹالٹی ہو گئی تھی اس دور میں. تو یہ تو صرف کافی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات نہیں مانتے، اب اس کے خلاف آپ کو باقاعدہ پوری کیمپین کرنی پڑے گی کہ اس کی بات مت سننا. انہوں نے اس ٹائم پہ آدھے آدھے کمپلیٹ یوٹیوب ویڈیو میں سے صرف ایک آیت کے جو ہے مفہوم میں سے چھوٹی سی بات نکالنا، انہوں نے یہ بات کہی، اس کو ریل بنا کے سب میں پھیلا دینا. ایک بڑی یوٹیوب ویڈیو میں سے ایک چھوٹی سی بات نکالنا اور اس کو مثال کے طور پر ریسنٹلی ہوا تھا، نعمان علی خان کی ایک پوری ویڈیو تھی، اس میں سے میوزک حرام نہیں ہے بول کے انہوں نے یعنی ایک تانا دیا تھا، یعنی آئرونیکلی وہ بات کہی تھی میوزک حرام نہیں ہے، لوگ بولتے ہیں. تو وہ چھوٹی سی بات نکال کر ریل بنا کر پھیلا دیا. تو سب لوگ کیا کہنے لگے، ارے دیکھو نعمان علی خان عقیدے سے ہٹ گئے، یعنی حق سے ہٹ گئے وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں میوزک حرام ہے وغیرہ وغیرہ، حرام نہیں ہے وغیرہ. تو ایسی بات کر دینا. کیوں، کون کرتا ہے ایسا؟ ان کے دشمن. تو ایسا ہی کرنے لگے رابائس. تو یہ صرف کافی نہیں ہے ان کی بات نہیں ماننا، تو نہیں ماننا، ان کے خلاف بھی باقاعدہ دوسروں کو کر دینا. تو یہ تو وہ تو بڑے گمراہ ہے، ان کا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ وہ تو شیخ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بہت خراب انسان ہے، ان کی تفسیر مت پڑھو. ایسی ایسی باتیں بھی آئی ہیں. تو اس کی بات کہیں جو ہے تمہارے کان میں نہ پڑ جائے، شیطان لگ جائے گا تمہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. ان کی تفسیر تو ہرگز نہ پڑھنا، شیطان لگ جائے گا تمہیں. ایسی ایسی باتیں بھی آئی ہیں ہمارے سامنے. تو ہوتا یہ تھا کہ آگے آیت آ رہی ہے، کچھ یہود کے کچھ افراد ایسے تھے جو کبھی ان کے مسلمانوں سے دوستی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے دوست تھی، ان کے پہلے یہودی تھے، اب مسلمان ہو گئے. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، لائک ایک پلیس میں ایک مسلمان اور یہودی کے بیچ میں کنورزیشن ہو رہا ہے. میں نے اپنے خطبے میں ایسی قسم کی بات سنی تھی. ہمارے جو رابائی تھے وہ اس دن تورات پڑھ رہے تھے، ہمارے رابائی، انہوں نے بالکل ایسی بات کہی جو قرآن سے میچنگ ہے. ارے یہ بات میں کچھ تو پوائنٹ ہوگا. اب وہ جا کے مسلمان سے تو اب کنورزیشن کر رہا ہے ٹی ٹائم پہ، لیکن اور کہہ رہا ہے، مسلمان کا دوست بھی ہے وہ، تو دوست ہے. تو ہاں ارے اور تورات میں ہمارے پاس بھی ایسی میچنگ ہے، ارے یہ والی شریعت تو ہمارے پاس بھی میچنگ ہے. میں جا کے اب میرے رابائی سے پوچھتا ہوں. تو اب وہ جا کے رابائی سے پوچھتا ہے، رابائی کیا بولتا، ہاں ٹھیک ہے تم کنورٹ ہو جاؤ، سیم سیم ہے نا، ایسا تھوڑی نہ کہتا. وہ کیا کہتا ہے، بالکل غلط بات ہو رہی ہے، تم آئندہ اس سے دوستی نہیں کرنا، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، آئندہ اس سے بات ہی مت کرنا. تو یہ کمنٹری بھی بعد میں آ رہی ہے. اب ہم اس سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا، رابائز کے دور میں ہو رہا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب میں مثال دینے بیٹھ رہی ہوں تو ہماری امت کی مثالیں دے رہی ہوں نا. تو ہاں، اب یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے میچ کریں. اب یہ آیت ہمارے بارے میں ہی ہے ایکچولی، یعنی یہ آیت جب بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، وہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. کیسا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حدیث آ رہی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یتین علی بنی اسرائیل ما تعالی امتی حزو نعل بن نعل، یعنی میری امت پر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل جوتے کے جوتے کے برابر. یعنی ایک دوسرے کے نقش قدم پر ہے بنی اسرائیل اور امت. حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ کھلی جگہ فحشی کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. ایسی حدیث آئی ہے، حذو النعل بالنعل، یعنی بالکل جوتے کے جوتے کے برابر، یعنی ایک دم ہو بہو. یعنی ہم دو جوتے جو ہے الگ الگ تو نہیں پہن سکتے، اسی طرح سیم نقش قدم پر ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہوں گے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. تو میری امت پر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل جوتے کے جوتے کے برابر. تو یہ صرف ان کے علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو،
کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ آخری میں کیا سمجھ آتی ہے بات؟ ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، آپ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اس عالم کو لوگوں کا ڈر ہے، اس کو اپنا مقام چھوٹنے کا ڈر ہے. فلاں عالم کو یعنی ان ریبائز کو لوگوں کا ڈر تھا. ان ریبائز کا بھی تو اللہ اللہ ہی تھا نا، یعنی ان کا بھی تو جو ہے لارڈ، ان کا بھی گاڈ اللہ ہی تھا، ان ریبائز کا، بنی اسرائیل کے ریبائز کا. تو مجھ سے ڈرو کیونکہ عالم کو لوگوں کا ڈر ہے، ریبائز کو لوگوں کا ڈر تھا، اس کو اپنا مقام چھوٹنے کا ڈر تھا، اس کو اپنے برادری کا ڈر تھا، سوسائٹی کا ڈر تھا، اس کو اپنے اساتذہ کیا کہیں گے، یہ باغی ہو گیا ہے، اس کی اجازت وغیرہ. اگر وہ صحیح فتویٰ جو ہے دے دیں گے، ایکچوئل جو فتویٰ ہے وہ دے دیں گے، تو لوگ ان کے ساتھ کے لوگ کولیگس کیا کہیں گے، یہ تو باغی ہو گیا وغیرہ. تو ابھی عالم نہیں رہا، اس کی بات نہ سنو، اس کے پاس تو اتنا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایک آیات کو جو ہے کم قیمت میں بیچنے کے اتنے مثالیں ہم دے سکتے ہیں. تو آیت کو کم قیمت میں صرف رابائس نہیں بیچتے تھے، آج ہماری امت کا بھی وہی حشر ہے، وہی حال ہے. تو اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے علماء کو صرف اللہ سے ڈرنے والا بنائے. تو ہم نے اس سیشن میں آیت نمبر 37 اور 38 میں نہ صرف آدم علیہ السلام کی سٹوری کی اینڈنگ اور بنی اسرائیل کی سٹوری کی سٹارٹنگ، اس کا کنیکشن، جو آدم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا کنیکشن جو میں ابھی اس ٹیبل میں ڈسکس کروں گی وہ بھی ڈسکس کیا ہے ہم نے. اور دوسری چیز ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے، جو ریبائز کا حشر تھا، جو بنی اسرائیل کا حشر تھا، وہ آج کی امت میں بھی سیم مسٹیکس ہو رہے ہیں. انہوں نے جو غلطیاں کی، آج ہم بھی وہی امت محمدیہ بھی جو ہے یہی مسٹیکس کر رہے ہیں، وہی جو ہے ان کے ویسی گمراہیاں کر رہے ہیں. تو جسے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایک جو ہے کوئک ہم ریویژن وہ کریں گے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی سٹوری کی اینڈنگ اور بنی اسرائیل کی سٹارٹنگ کس طرح کنیکٹڈ ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام، اس کے بعد امت کا ذکر کیا، امت کا ذکر کیا، کون سی امت؟ بنی اسرائیل کا ذکر. پھر بنی اسرائیل کے بعد کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، وہ بھی ایک باپ تھے. پھر اس کے بعد امت. تو باپ امت، تو ایسی سٹوریز آئی ہے سورہ بقرہ میں. یہ ایک جو ہے میراکیولس کنیکشنز ہے. تو سب سے پہلے چنے جانے کا مقام آدم علیہ السلام کا، اللہ نے خاص بنایا، سب مخلوق میں سے چنا، خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو. اور بنی اسرائیل کو بھی تو چوزن پیپل کہا گیا، تمام قوموں پر فضیلت دی گئی. انی فضلتکم علی العالمین. سیکنڈ نعمت، شروعاتی نعمت، جنت کا مقام، سب کچھ مہیا. تو آدم علیہ السلام کو جنت کا مقام دیا گیا ہے، وہاں سب کچھ کھانے کو پینے کو کہا گیا. اور ان کو کیا کہا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو منا سلوا اتارا گیا، انبیاء بھیجے گئے، اللہ کی کتابیں ملی. یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں، اللہ کی کتابیں. پھر امتحان یا لالچ. تو شیطان نے کہا جو ملا ہے کافی نہیں ہے، اور چاہیے. کسے کہا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. اس لیے وہ درخت کے پاس جاؤ، یہ کافی نہیں ہے، جنت میں اتنے سارے درخت ہیں لیکن تم اس درخت کے پاس جاؤ. تو بنی اسرائیل میں بھی تو شیطان نے لالچ دیا، منا سلوا کافی نہیں ہے، جا کر جو ہے آلو، پیاز، گاجر، مولی سب مانگ کے لاؤ، تمہیں سالن بنانا ہے اس طرح. اس کے بعد غلطی کا سبب، وسوسہ میں آ گئے آدم علیہ السلام، ایک غلطی ہوئی، ایک غلطی. پھر بنی اسرائیل بار بار غلطیاں کرتے گئے، کمپلینس، ناشکری، بار بار غلطیاں. اس کے بعد پھر سزا، عمل کا نتیجہ، یعنی اہبتوا منہا، نیچے اتر جاؤ. پھر بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا ہے؟ اہبتوا مصرن، کسی اور زمین میں چلے جاؤ. معافی کے کلمات، اللہ نے معافی کے الفاظ دیے، ربنا ظلمنا انفسنا بھی ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے استعمال کیا، آدم علیہ السلام نے یوٹیلائز کیا. پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ معافی کے لفظ دیے تھے، حتتن کہتے ہوئے جاؤ، یعنی معافی کرتے ہوئے جاؤ، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حنتتن کیا، انہوں نے مذاق بنا دیا اس کا. تو آدم علیہ السلام نے غلطی سے سدھار میں، امپروومنٹ میں آئے آدم علیہ السلام. بنی اسرائیل غلطی پہ غلطیاں کرے، کبھی سدھرنے کی کوشش نہیں کیے.
پھر وہی کے ساتھ رویہ، ریولیشن کے ساتھ رویہ، جب وہی آئی، یعنی ایون آدم علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے صحف آتے تھے، فلا خوف علیہم یعنی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا تھا ہدایت کی اطاعت کرو، یعنی ہدایت جب آپ کو مل جائے اس کو سنبھال کر رکھ لو، ہدایت کو جو ہے چھوٹنے نہ دیو۔ تو یہ آیا تھا وہی آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے کیا آیا تھا؟ وہی بار بار آئی، تورات آئے، اور تورات پہ تورات، والیومز آف تورات آئے، انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد شیطان کا کردار، وسوسہ دیا اور یہ غلطی ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ تو غلطی پہ غلطی کرے، رہنمائی پر عمل، ہدایت آئی تو عمل کا حکم آیا، جو فالو کرے اس پر نہ خوف نہ غم ہوگا، یعنی آپ اور میں جب قرآن پہ عمل کریں گے نہ خوف ہوگا نہ عمل، ہم کانفیڈنٹ مسلمز بنیں گے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو ہدایت آئی پر اکثر رد کر دی، انبیاء تک کو قتل کیا انہوں نے، سنگین گناہ اور گمراہی کی انہوں نے۔ تو آخری پیغام جب ہدایت آئی فالو کرو تو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ ہاں، فرشتوں کا کمپلینٹ، فرشتوں نے کہا تھا یسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے دنیا میں جا کر، لیکن آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا وہ کام۔ پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انبیاء کا قتل کیا، کئی خون ریزیاں کی انہوں نے، لا تسفکوا دماءکم۔ پھر آخری پیغام جب ہدایت آئے تو فالو کرو، عمل کرو، یا ہر بات گھوم پھر کے عمل کی طرف آتی ہے قرآن میں۔ تو جب ہدایت آئی تو فالو کرو تو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اور پھر بنی اسرائیل کو کیا ہوا؟ وہی سب سے زیادہ ان پر آئی، سب سے زیادہ والیومز آئے ان کے اوپر، لیکن نافرمانیاں کی انہوں نے اور ہدایت کو کبھی فالو نہیں کیا، اس لیے ان کی لائف میں ہمیشہ خوف رہا، ہمیشہ غم، بنی اسرائیل کی لائف میں۔ تو آپ اور میں بھی جب جب نافرمانیاں کریں گے ہمارے اندر ایک خوف طاری ہوگا اور غم بھی آئیں گے۔ تو بس یہ تمام چیزیں عمل کے لیے ہے، یہ کمپیریزن، چاہے یہ کمپیریزن ہو وہ عمل کے لیے ہے، جو بنی اسرائیل اور ریبائز کا جو ہم نے پڑھا، ہماری امت سے کمپیریزن، یہ تمام چیزیں عمل کے لیے ہی ہیں۔